آج میں آپ کو پاکستان کرکٹ کی اس پریس کانفرنس کا اصل مطلب سمجھانے جا رہا ہوں جسے شاید آپ نے خبر میں تو دیکھا ہوگا، مگر اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو پلان ہے، وہ بہت ہی کم لوگوں کو کلیئر ہے۔ یہ پریس کانفرنس قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوئی، جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیوچر سٹار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ اب نام تو بڑا شاندار ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر پی سی بی یہ سب کیوں کر رہا ہے اور اس سے عام بچے، عام ریجن اور عام کرکٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اب بات کرتے ہیں اس پہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبداللہ خرم نیازی کی، جو کہ پی سی بی میں ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشنز ہیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں مانا کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں اس وقت 3 بڑے مسئلے ہیں: فیلڈنگ کا معیار، فٹنس لیول اور پلیئرز کا غیر منظم ڈیولپمنٹ سسٹم۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ صحیح طریقے سے تیار نہیں ہو رہا۔ اسی لیے پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب صرف لاہور، کراچی یا چند بڑے شہروں تک کرکٹ محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے پاکستان میں 16 ریجنل کرکٹ اکیڈمیز بنائی جائیں گی۔ ان ریجن میں لاڑکانہ، حیدرآباد، کراچی، ملتان، لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی، اسلام آباد، ایبٹ آباد، پشاور، فاٹا، آزاد کشمیر، کوئٹہ اور ڈی ایم جمالی اور دوسرے علاقے شامل ہیں۔ اب ذرا یہاں رک کر سمجھیں کہ یہ کیوں اہم ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بچہ اگر ڈی ایم جمالی یا فاٹا سے ہے تو اس کے لیے لاہور یا کراچی جانا تقریباً ناممکن تھا۔ پیسہ نہیں، رسائی نہیں، سفارش نہیں۔ اب پی سی بی خود کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ریجن میں آئیں گے۔ ہر ریجنل اکیڈمی میں پورا سال ٹریننگ ہوگی، بالنگ مشینز ہوں گی، تھرو ڈاؤن ایکسپرٹس ہوں گے، کم از کم 5 سے 6 ٹرف وکٹیں ہوں گی، فٹنس اور ورک لوڈ کو مانیٹر کیا جائے گا۔ یعنی اب کرکٹ محض شوق نہیں بلکہ سائنس کے ساتھ کھیلی جائے گی۔ عبداللہ خرم نیازی نے یہ بھی کہا کہ یہ اکیڈمیز کم سے کم خرچ میں چلائی جائیں گی تاکہ پیسہ عمارتوں پر نہیں بلکہ پلیئر ڈیولپمنٹ پر لگے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگلے سال ہی آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کے معیار میں فرق نظر آئے گا۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے عاقب جاوید کی طرف، اور یہاں سے کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عاقب جاوید نے ایک بہت سچی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 25-26 کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ پی سی بی چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، ہر بچے کو کلب سسٹم کے ذریعے کور نہیں کر سکتا۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو باصلاحیت ہیں، مگر نہ وہ مہنگے کلب جوائن کر سکتے ہیں، نہ 5-6 سال کا لانگ ٹرم پلان بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ہر ریجن میں اوپن ٹرائلز ہوں گے، جہاں سے 24 پلیئر منتخب کیے جائیں گے۔ کوئی سفارش نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف اور صرف پرفارمنس ہوگی۔ یہ پروگرام صرف 1 دن یا 1 مہینے کا نہیں، یہ 365 دن صبح 9 سے شام 5 بجے تک چلنے والا سسٹم ہے۔ ہر ریجن کی اپنی گراؤنڈ ہوگی جہاں باقاعدہ پروفیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ اور یار اصل کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک لیول تک محدود نہیں، انڈر 15، انڈر 17 اور انڈر 19 تینوں لیول پر اوپن ٹرائلز ہوں گے۔ عاقب جاوید نے ایک خواب کا ذکر کیا، اور وہ خواب یہ ہے کہ انڈر 15 کے بچے سیالکوٹ میں رہ کر ڈیولپ ہوں، انڈر 17 فیصل آباد میں اور انڈر 19 ملتان میں 2 سال مکمل ٹریننگ لے۔ یہی ماڈل حال میں ملتان میں آزمایا گیا، جہاں انڈر 19 ٹیم کو 4 سے 5 مہینے رکھا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فیلڈنگ، فٹنس اور ٹیم ڈسپلن میں واضح فرق نظر آیا۔ یعنی اب پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا کہ بچہ قومی ٹیم میں آ کر سیکھے کہ ڈائٹ کیا ہوتی ہے یا فیلڈنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اب بچہ پہلے سے تیار ہو کر آئے گا۔ سوال جواب کے سیشن میں ایک بہت اہم سوال اٹھایا گیا کہ آخر کلب کرکٹ کا کیا بنے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر کرکٹر کلبوں سے ہی نکلے ہیں۔ اس پر عبداللہ خرم نیازی نے مانا کہ کلب کو انعام ملنا چاہیے، اور اگر کسی کلب کا پلیئر پاکستان ٹیم تک پہنچتا ہے تو اس کلب کو انیشیٹو دینا بالکل درست ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پی سی بی کے پاس وسائل محدود ہیں، اور اگر پیسہ ٹورنامنٹس کی بجائے ریجنل اکیڈمی میں لگایا جائے تو زیادہ بہتر نتائج آ سکتے ہیں۔ پشاور، کے پی اور بلوچستان کے حوالے سے بھی واضح کہا گیا کہ پشاور میں نیا ہائی پرفارمنس سینٹر اگلے مہینے ایکٹیو ہو رہا ہے۔ ایبٹ آباد کو مزید بہتر کیا جائے گا، مظفر آباد کے اسٹیڈیم کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، اور فاٹا کے علاقوں پر خاص فوکس ہوگا کیونکہ وہاں سے قدرتی ٹیلنٹ آتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جس پر بات ہوئی وہ تھا انڈر 19 پلیئر کا راستے میں گم ہو جانا۔ عاقب جاوید نے اس کا حل بتایا کہ اب پچز بھی پلان کے تحت بنیں گی، کبھی 6 mm گھاس، کبھی 4 mm اور کبھی بالکل فلیٹ اور ٹرننگ وکٹ۔ یعنی پلیئر ہر طرح کی کنڈیشن میں کھیلنا سیکھے گا۔ خاص طور پر سپنرز کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ آل راؤنڈر کے حوالے سے بھی صاف کہا گیا کہ پی سی بی کو خاص طور پر پیس آل راؤنڈر کی ضرورت ہے، اور وکٹ کیپنگ پر بھی مزید کام کیا جا رہا ہے۔ تعلیم، فائنینشیل سپورٹ
اور انجری کے سوال پر بتایا گیا کہ اب ہر پلیئر کا مکمل ڈیٹا بیس ہوگا، انجریز ریکارڈ ہوں گی، ریہیب سسٹم ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ کہ بچوں کی ایجوکیشن ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ سمر کیمپ لگیں گے، روٹیشن بیس پر بچے اکیڈمی آتے جائیں گے، اور 11 فروری سے لاڑکانہ میں پہلا باقاعدہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب آخر میں اصل بات، یہ پروگرام وعدہ ضرور ہے مگر کامیابی تب ہوگی جب سفارش سے پاک مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کیا گیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقین مانے اگلے چند سالوں میں پاکستان کرکٹ کو نہ صرف بہترین پلیئر ملیں گے بلکہ بہتر انسان اور بہتر پروفیشنل بھی ملیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح سمت میں قدم ہے تو اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔